بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعلیکم السلام۔ ان آیات میں، سورہ بقرہ کی ان آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے جو بنی اسرائیل پر مسلسل کی گئیں، اور پھر بھی بنی اسرائیل بندگی کے آداب نہ انجام دے سکے اور نہ سیکھ سکے، اور ہر لمحے یا ہر کچھ عرصے بعد، کچھ ٹائم کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ رکھ کے بندگی خدا سے اپنے آپ کو جدا کرنے کے درپے رہے، اور دنیا کے دل دادہ تھے، دنیا میں اتنے غرق ہو جاتے کہ پھر اللہ کو بھول جاتے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو بھول جاتے۔ اب جب اسلام کے اوائل میں قرآن نازل ہوا تو پھر بھی انہوں نے اپنی اسی روش کے مطابق کہ ہم تو صرف وہی مانیں گے جو تورات میں ہے اور انجیل میں ہے، یعنی اپنی کتاب میں تورات میں ہے، یعنی ہم صرف وہ مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، یہ بہانہ کر کے انہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب رب ذوالجلال ان کو مخاطب کر کے ساری نعمتوں کا ایک دفعہ پھر اعادہ کر رہا ہے۔ پچھلی نشست میں عرض کیا ہے کہ اس سارے تاریخ کے قصے کو ذکر کرنے سے کئی مقاصد ہیں جو سامنے لانے تھے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس تاریخ کو ٹھیک بھی کرنا تھا، جو بہت سارے قصے، خیالی قصے، بناوٹی باتیں انبیاء کے بارے میں، پچھلے رسول کے بارے میں، یا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں جو انہوں نے پھیلا رکھی تھی، بنا رکھی تھی، اور اپنے بچوں کو بتا رکھی تھی، دوسروں کو بھی بتا رکھی تھی، اور اپنے بارے میں بھی دوسروں کو ایسی چیزیں بتا رہی تھیں جیسے کہ وہ اللہ کی مخصوص مخلوق ہیں، اور وہ تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے جو حساب کتاب ہے وہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ تو جائیں گے تو سیدھے جنت انتظار ان کا کر رہی ہے، اور وہ چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ انبیاء کے اس میں سے ہیں، لڑی میں سے ہیں، یا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نانو ابنا اللہ، اصلا نسلا سرے سے ہم اللہ کے بیٹے ہی ہیں، یعنی ہم اولاد ہی اللہ کی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ایک آل اللہ جیسے آپ سمجھ لیں، وہ اس طرح اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ساری یاداوری بھی ہیں، تاریخ کی تصحیح بھی ہیں، تاریخ بتانا بھی ہے نئی قوم کو، اور
ان کو بھی بتانا ہے کہ ہمیں ساری بات پتہ ہے. یعنی اس بات یہ جو ادھر ہو رہی ہے اور مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، قرآن میں جناب موسیٰ کے ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی پھیلا بھی رکھی تھیں، اور ان کا جو وجود تھا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ اس قابل تھا کہ بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ اس طرح ہوا ہے اور اللہ نے اس طرح کیا ہے، ان لوگوں نے ایسے کیا ہے. اور جو ابھی آپ مسلمان ہیں، جو نئے مسلمان ہیں، ان کو بھی اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں دی گئی ہیں جو قرآن میں جن کا بہت سارا ذکر ہے. اور اب جو ہے نا، آپ نے دھیان کرنا ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ انسان، جیسے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم پہلے نمبر پر ہے، اور اس کے بعد یہ جاہل ہے اور لا علم ہے، اور اس نے سمجھنا نہیں ہے. تو آج بھی امت اسلامی اسی حال سے دوچار ہے، تقریباً وہی سب کچھ جو پچھلی امتوں نے کیا ہے، وہی کچھ طابق النعل بالنعل، طابق النعل بالنعل جو ہے وہ ہو رہا ہے اور چل رہے ہیں. تو یہاں اس آیت نمبر 50 میں ہم پہنچے ہیں. پہلے ابھی یہ ترتیب وار جو نعمتیں ان کو ملی ہیں وہ ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ موجود تھے وہاں، اس قصے کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی قرآن نے چھوڑ دیا ہے جہاں سے وہ وہاں آباد تھے، حضرت یوسف کے جانے کے بعد آباد ہوئے، وہ رہ رہے تھے. پھر اس بادشاہ کی حکومت ان بادشاہوں کی ختم ہو گئی جو جناب یوسف کے زمانے میں تھے. وہ عارضی بادشاہ باہر سے آ کے وہاں حاکم ہو گئے تھے. پھر دوبارہ فرعونیوں نے حکومت ہاتھ میں لے لی، اور پھر سارا جو جناب یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا کام تھا اور سلسلہ تھا وہ سارا ختم. اور ان سب کو وہ جو ایک خاص قسم کے احترام حاصل تھا وہ سارا ختم، اور ان کو اپنا بندہ بنا لیا فرعونیوں نے، اور اپنا بیگار کے طور پر ان کو استعمال میں لے آئے. تو پھر انہوں نے فریاد کی اللہ سے، اور ہر وقت یہ دعا میں رہتے تھے. زار و قطار جو ہے یہ ان عذابوں کی وجہ سے جو فرعون نے ان پہ ڈھائے ہوئے تھے، اللہ سے کسی نجات دہندہ کے خواہش کرتے تھے کہ اللہ کوئی منجی ہماری طرف بھیج دے. تو ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. اب جناب موسیٰ جو ہے ان کو، یہ بہت لمبی ساری داستان ہے کہ کتنے مشکل حالات میں جناب موسیٰ نے فرعون کے ساتھ یہ سلسلہ کیا، اور اس کو آخر قبول کروایا کہ وہ مان جائے کہ چلے جائیں. اور جو مین مشن تھا جناب موسیٰ کا وہ یہی تھا کہ اللہ نے فرعون کی طرف ان کو اس لیے بھیجا کہ اس قوم کو نجات دی جائے. فرعون کے مسلمان ہونے کے لیے، یا اس کو تبلیغ کرنے کے لیے، یا اس کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں تھا. مین مقصد یہ تھا کہ اس قوم بنی اسرائیل کو یہاں سے نجات دے. اور تقاضا بھی جو جناب موسیٰ نے ان سے کیا وہ یہی تھا کہ اس میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دے، کہ اس قوم کو میرے ساتھ آنے دے. اور یہی کام، اس کی بہت تفصیل ہے، وہ جیسے جیسے انشاءاللہ جہاں آیات ہوں گی وہاں ہم ذکر کریں گے، ایسے ابھی ذکر نہیں کرتے ہیں. بہت مراحل طے کیے، کئی بار جناب موسیٰ کو وہاں دربار میں جانا پڑا، اور پھر بات ہوئی اور وہ مانتا ہی نہیں تھا، کسی طرح نہیں مانتا تھا. اور ایک قسم کے وہ پہلے تو ان کے قتل پہ آ گیا، تو پھر جو ہے وہ کہ ان سے فائدہ نہیں ہوگا،
نقصان ہوگا، اور پھر اس کے جو اطراف والے تھے انہوں نے نہیں اجازت دی۔ پھر یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ نے اپنے معجزات پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے بڑا ہی کوئی ساحر ہے اور یہ ہے۔ پھر اس کے بعد مانتے تھے کچھ دن، کہتے تھے ٹھیک ہے، پھر کہتے نہیں، پھر ایک معجزہ، پھر دوسرا معجزہ، پھر تیسرا، یعنی لگ بھگ 9-10 معجزات تو یہاں قرآن میں ذکر ہیں جو فرعون کے سامنے اور فرعونیوں کے سامنے پیش کیے گئے، جس کے بعد آخر جب وہ بالکل زچ ہو گئے کہ بھائی یہ جو ہے نا ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور ہم ہر روز مشکلات میں، یعنی اچھا خاصا ٹائم لگا تھا ان سارے سلسلوں کرتے۔ پھر وہ کہتے کہ اگر تو جو ہے یہ مصیبت ہم سے ہٹائے گا تو ہم پھر مان جائیں گے۔ پھر جو ہے وہ کیا ہوتا، مصیبت ہٹ جاتی تو پھر وہ کہتے کہ نہ بھائی نہ، یہ تو یہ اس وجہ سے نہیں تھا، تیرے وجہ سے یا تیرے خدا کی وجہ سے، یہ فلاں وجہ سے تھا۔ مثال کے طور پر جب ان کو ہر جگہ پانی میں خون آ جاتا تھا، ایک معجزہ ان کے لیے کہ پانی کو جیسے ہی پانی صاف گلاس میں لے کے جو ہے وہ پینے کی کوشش کرتے، جیسے ہی پینے کی کوشش کرتے وہ خون بن جاتا۔ لوٹے میں پانی صاف پڑا ہے، جیسے استعمال کرنے لگتے وہ خون بن جاتا۔ یا باقی جتنے بھی اس طرح کا، تو اس طرح وہ بالکل جو ہے زچ ہو گئے، یعنی اتنے وہ انتہا کو پہنچے مشکلات میں۔ پھر جا کر اس نے اجازت دی تھی کہ بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ، اور جناب موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے۔ اب یہاں مفسرین سادگی بعض اوقات کرتے ہیں، روایتی مفسرین، کہ رات کو نکلے۔ یہ 6 لاکھ بندے کو رات کو چلانا ایسے تھوڑا ہی ہے کہ بھائی بندہ جو ہے وہ رات کو نکل سکتا ہے، کوئی 1-2 بندہ، 10 بندے تو ہے نہیں، 6 لاکھ کے لشکر کو جو ہے کاروان کو لے جانا، اصلاً رات سے صبح تک تو ان کا چلنا ہی شروع نہیں ہو سکے گا، یعنی چلتے چلتے نکلتے 6 لاکھ کے بندے کے نکلنے کے لیے رات سے صبح تک کا وقت چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ وقت چاہیے۔ کتنے دن لگ سکتے ہیں اس 6 لاکھ بندے کو نکلنے کے لیے، اور وہ بھی اس طرح جیسے اس زمانے میں تھا کہ بیل پہ، گاڑی پہ، ریڑھی پہ اٹھا کے سامان ساتھ لے جانا ہے، کوئی گدا ہے، کوئی کیا ہے پتہ نہیں، اپنے انہوں نے تو سارا سامان بھی ساتھ لے جانا تھا نا، مرغیاں تک لادی ہوئی ہیں، ہر چیز جو تھوڑی بڑی کچھ بھی ان کے پاس تھا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، تقریباً اس ٹائپ کا جو ہے نا ایک لشکر تیار، کاروان تیار ہوا۔ یہ لوگ وہاں سے مصر سے نکلے۔ ادھر کتنی بار تفاصیر میں کہ رات کو، کہ بھائی اللہ کے بندے رات کو اس طرح اتنے 4-5 بندے ہیں نہیں کہ کس طرح نکل سکتے، تو باقاعدہ فرعون کے ساتھ یعنی ایگریمنٹ ہوا کہ ٹھیک ہے بس اب جانے دیں ان کو۔ تنگ آ گئے، لوگ بھی تنگ آ گئے تھے کہ بھائی ہر روز ایک مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ معجزات جو کر رہے تھے، کبھی ان کے مینڈک آ جاتے ہیں، ایک دفعہ مینڈکوں کی وہ کہ بھائی ہر جگہ کھانے میں شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہے مینڈک آ گئے، چھوٹے چھوٹے مینڈک ڈھیر لگ جاتے تھے، کبھی ان کو جوئیں پڑ جاتی ہیں، کبھی ان کے وہ جو بیڈوں میں وہ کیا ہوتے ہیں کاٹنے والے سخت قسم کے وہ پسو ہوتے ہیں، کھٹمل یہ قرآن میں ذکر ہے سارے، یہ معجزہ تنگ ہو جاتے، یعنی ان کو صحیح سے جو ہے نا وہ آخر انہوں نے کہا کہ آپ جائیں جناب موسیٰ، ان کو لے کے جائیں۔ باقاعدہ تیاری ہوئی، سلسلے ہوئے، سامان باندھا گیا، کوئی یہ چوری چھپے ہو سکنے والا کام ہی نہیں تھا۔ ابھی لوگ بعض اوقات ممبروں پہ ایسے لاکھوں کی تعداد میں خواہ ذکر کر دیتے ہیں، آسان نہیں ہے ایسے لاکھوں لوگوں کو چلانا، ایسے کہیں سے بلکہ منظم ترین جیسے فوج ہوتی ہے نا،
صرف 1,00,000 فوج کو آج کے زمانے میں جدید ترین مشینری اور جدید ترین سامان اور لے جانے کے وسائل موجود ہونے کے بعد آج بھی 1,00,000 بندے کو اگر شفٹ کرنا ہو نا تو وقتہ بن جاتا ہے اور بڑے ٹائم لگتا ہے اور وسائل چاہیے اور سلسلے چاہیے اور ترتیب چاہیے اور ایک نظام کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس اچھا ٹھیک ہے جی 1,00,000 بندہ ادھر ساٹ دو ایک بند ادھر ڈال دیں. نہیں، ٹائم لگتا ہے اور ترتیب ہوتی ہے اور سلسلے ہوتے ہیں اور بڑا. ابھی لوگ ادھر بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں جگہ 9,00,000 کی فوج. ابھی میں نے بعض تفسیروں میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 10,00,000 کا لشکر جو ہے فرعون نے بھیج دیا. بنی اسرائیل 6.5 تھے، فرعون نے ان کے پیچھے کتنا جی 10,00,000 کا لشکر، 10,00,000 اپنے فوجی اور سارے آسمان بھیج دیا. بھائی اللہ کے بندوں کو 10,00,000 تو آج بھی فوج کسی کی بہت کم ملکوں کی فوج 10,00,000 جتنی ہے. آج کے زمانے میں مصر جو اس وقت فرض کریں ایک مصری لے لیں چلیں جو اس علاقے کا وہ مصر ابھی مصر آج کے مصر کی فوج 4-5 لاکھ ہے آج کے، جبکہ ان کی آبادی تقریباً 22-25 کروڑ ہے. اس وقت کتنی آبادی ہوتا ہے؟ پورے جہان کی آبادی 22-25 کروڑ نہیں ہوگی اس وقت. پورے جہان کی تمام لوگوں کی اتنی آبادی نہیں تھی. تو ادھر جو ہے پیچھے سے انہوں نے کہہ دیا اتنی فوج جو ہے ان کے پیچھے بھیج دی. بہرحال یہ چیزیں تھوڑی سی نا دھیان کرنے کے قابل ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو وہ باقاعدہ فرعون کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ ان کو نجات دینے کے لیے. جناب موسیٰ جو ہے اس سارے بنی اسرائیل کو لے کر چل نکلے. بھائی ٹھیک ہے چاہتے ہیں جانا کدھر ہے؟ یہ آنا چاہتے تھے اپنے آبائی علاقے میں، اسی کنعان میں، اسی فلسطین میں جہاں سے یہ جناب یوسف کے زمانے میں وہاں مصر بڑے شہر میں رہنے کے لیے گئے تھے. سمجھو جیسے آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ بس وہ کسی بہتر شہر میں بڑے شہر میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے. تو یہ پھر آپ سے ادھر اپنے علاقے کی طرف آنا چاہتے تھے بھائی ادھر آ جائیں اور ادھر ہی رہیں گے. تو وہاں سے یہ چل نکلے. اب اتنا لمبا کاروان، اتنا سلسلہ، 6.5 بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے. بچے، عورتیں، سب چیز، حیوانات، کیا کیا جو چیز ہوتا ہے جیسے ہر چیز شامل ہے. اور تقریباً پیدل چلنے کی رفتار میں جا رہے ہیں. سب کے پاس تو سواریاں نہیں ہیں. جا رہا ہے کاروان. پیچھے سے انہی دنوں میں یعنی فرعون کو جو ہے وہ دیکھا کہ بھائی یہ تو اب جا رہے ہیں اور یہ ہماری بڑی شکست ہے. پھر جو ہے اس کو وہ جو پہلے والا فرعونیت اس کے ذہن جو بار بار آتی تھی جس کی وجہ سے وہ مان ہی نہیں رہا تھا پہلے، پھر اس کے ذہن میں آیا. سب نے پھر مشورہ کیا کہ چلیں اب اس طرح کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کی، اب ان کو جو ہے سبق سکھاتے ہیں. پہلے ہم مار ان کو نہیں رہتے، اب ان کو وہاں ہی جہاں ملیں گے وہاں ہی ان کو تہس نہس کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں یا جیسے بھی بار. تو پیچھے سے فرعون نے بھی باقاعدہ پھر اپنی تیاری کی. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بس گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگ پڑے ٹھیک ہے جی میں مقابلہ کرنے جا رہا ہوں فوج لے کر 1 منٹ میں چلا جائے. آج بھی اگر کسی کو ایسے کہا جائے کہ فوج تیار کرے تو آسان نہیں ہوتا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفسرین نے ان چیزوں کو اتنا سادہ لیا ہے نا کہ بس بھائی ٹھیک ہے جی. صبح جو ہے جب جاگا فرعون دیکھا کہ بنی اسرائیل تو نس گئے، وہ بھاگے ہیں بھائی، اور پیچھے سے جو ہے وہ بھی چل پڑا. وہ لکھا ہے، ایسے ہی لکھا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فرعون نے تیاری کی، اپنی فوج ساری لی، سارے سلسلے لیے، سب کو لیا جتنے بھی ان کے ساتھ فوج ہو سکتی، جتنے بھی فرعونی اپنے سارے حکومتی کارندے جو مین تھے وہ سب ساتھ لیے اور چل پڑے کہ ان کو سبق سکھاتے. یہ لوگ دریائے کلزم جو کہ راستے میں آتا ہے
اس ایریا میں تقریباً یا دریائے احمر یا اس طرح، دریائے احمر بھی اسی ایریا میں واقع ہے، درمیان میں آتا ہے، اس کو انہوں نے عبور کرنا تھا۔ یہ دریائے نیل شاید نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں دریائے نیل کا بہاؤ کا کوئی ایک لڑی اس جگہ سے گزر رہی ہو، کیونکہ یہ دریا جو ہے نا وہ شاخوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں بڑے دریا۔ یہ دریائے نیل جو کہ سوڈان سے نکلا ہوا ہے اور پھر ادھر مصر کی طرف آتا ہے، وہ بھی مصر سے گزرتا ہے۔ دریائے کلزم درمیان میں ہے، یعنی جو ادھر یہ ایریا ہے فلسطین، شام، حجاز اور یہ سارے ایریاز ہیں، ان کے درمیان، اور اس دوسری طرف مصر اور لیبیا اور الجزائر جو کہ تھوڑا سا آگے جا کے ہو جاتا ہے، ان کے درمیان میں دریائے کلزم یا دریائے احمر بھی ہے۔ تو انہی دریاؤں میں سے جو کہ راستے میں، ابھی اس میں اختلاف ہے کہ کون سا دریا ہے یہ جس کی بات ہو رہی ہے، تو بہرحال ایک دریا جو ہے ان میں سے وہ سامنے آ گیا، یعنی اتنا فاصلہ طے کر لیا، اتنا آسان قریب تھوڑا ہی تھا کہ بس انہوں نے صبح نکلتے ہی پہلے دریا پہ پہنچ گئے تھے۔ اچھا خاصا فاصلہ طے کیا، پیچھے سے فرعون بھی اپنی فوج کو لے کے آ گیا۔ اب یہ دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں، اور پیچھے سے فرعون کے جو لشکر کے وہ ہے گرد و غبار، کیونکہ اس وقت فوجوں کا چلنے کا پتہ جو ہے اس وقت اس طرح چلتا تھا کہ گرد و غبار بہت اچھا خاصا اڑتا تھا، گھوڑوں کے بھاگنے اور بندوں کے اس طرح اتنے زیادہ بندوں کے چلنے سے گرد و غبار بہت زیادہ ہو جاتا تھا، اور پھر یہ صحرا بھی تھا، تو اس طرح آسانی سے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ آگے فرعون تو پیچھے سے آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ تو اب پھر جو ہے انہوں نے جناب موسیٰ کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اور ایسے پکڑا، ایسے نہیں مطلب بھائی کہا کہ ہم تو نے صحیح سے، جیسے کہ بھائی اب بھائی تو نے غلط کیا ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ بھائی گریبان سے پکڑ لیا، بھائی اب آپ نے ہمیں پھنسا دیا، ہم ادھر ٹھیک تھے، اب ہمیں وہ جو ہے وہ قتل کر دے گا، مار دے گا۔ اور نہیں، پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ذرا صبر کریں، اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ تو یہاں یہ آیت جو ہے اس جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے دریا سے راستہ بنایا، یعنی ایک قسم کا ایک اور معجزہ سامنے رکھ دیا۔ یہ معجزات جتنے بھی تھے یہ بنو اسرائیل کے لیے بھی ایک درس تھے اور فرعونیوں کے لیے بھی درس تھے۔ فرعون کے لیے ادھر یہ درس تھا کہ اگر وہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو مان جاتا اور دیکھتا کہ بھائی سامنے ایک اشارے سے، ایک عصا کے اشارے سے دریا دو لخت ہو گیا ہے، ایسے ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا، اور ادھر والا پانی ادھر ہی رک گیا، یہ نہیں کہ خشک ہو گیا، پانی موجود ہے، ایسے دیواروں کی صورت میں پانی موجود ہے، ادھر والا پانی بھی دیوار کی صورت میں موجود ہے، پانی ہے، درمیان میں جو ہے وہ راستہ بنا، اور بنو اسرائیل کو جو ہے حکم ہوا کہ آپ جائیں، ٹھیک ہے جی، گزریں اس سے، اور وہ داخل ہو گئے۔ پر اس میں چھوٹی تفصیلیں چھوٹی موٹی ہیں جو ابھی یہاں ذکر نہیں کرتے، جہاں اس کا بات آئے گی، کیونکہ ہر جگہ تھوڑی تھوڑی تفصیل جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو داخل ہو گئے اس دریا والے راستے میں تاکہ پار دوسری طرف نکل جائیں، اور اچھا خاصا راستہ تھا، یہ خود جو ہے ٹھیک ٹھاک راستہ تھا، کلومیٹر دو تو یہ پارٹ ہی بن جاتا ہے ادھر سے لے کر ادھر تک، ایسے تھوڑا سا نہیں تھا کہ بھائی نہر کی طرح نہیں تھا کہ بھائی چھوٹی سی نہر تھی، پورا دریا کا کتنی لمبائی ہوتی ہے، اچھی خاصی یہ درمیان میں گزرنے کا راستہ ٹھیک ٹھاک لمبا راستہ تھا، اور ابھی کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کتنے کلومیٹر تھا، لیکن کلومیٹروں میں ہی تھا لمبائی اس کی۔ تو یہ داخل ہوئے اور آرام سے گزر گئے۔ ادھر سے لشکر فرعون پہلے تو یہ خوش ہوا تھا کہ اب یہ پھنس گئے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے ہم ہیں، جانا ادھر کے انہوں نے کدھر ہے، ادھر ہی ان کا جو ہے خاتمہ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نکل گئے، اور فرعون نے دیکھا کہ بھائی
یہ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ یعنی وہ ابھی بھی اس بات کو ماننے پر نہیں آیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی خاص قدرت ہے، اور اس وجہ سے یہ اس طرح دریا میں راستہ بنا ہے۔ یعنی اس کے عقل جیسے ایسے ہے نا، جیسے موف ہو جاتا ہے کہ کام نہیں کر رہا تھا۔ آخر سوچنا تو چاہیے تھا کہ بھئی یہ ایسے عام حالات میں اس طرح کبھی ہوئے ہی نہیں ہے، ابھی ہو نہیں سکتا ہے، عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے، کسی قدرت کسی بڑی طاقت کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ خود فرعون کے لیے تو یہ زیادہ درس اس لیے بھی تھا کہ تمام جو انسانی طاقتیں ہو سکتی ہیں، جو انسان کے پاس کوئی ممکنہ وسائل ہو سکتے ہیں، اس وقت وہ سارے اس کے پاس تھے۔ دنیا میں ان کا ایک نام تھا، اور نام بھی صرف عام نہیں تھا، انہوں نے بڑے کام کیے ہوئے تھے۔ میں نے کل عرض کیا ہے نا کہ وہ فرعون کے زمانے میں یہ چیزیں بنی ہیں، جیسے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن مفسرین اس طرف گئے نہیں ہیں، توجہ نہیں کی ہے کہ فرعون ذی الاوتاد، وہ جو پہاڑوں والا فرعون ہے۔ قرآن میں اوتاد کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ہاں جی، والجبال اوتادا، تو وہ پہاڑوں والا، قرآن میں بھی اس کو فرعون ذی الاوتاد کہا گیا ہے، یعنی انہوں نے کارنامے کیے ہوئے تھے، ایسے جدید ایسے کاموں کے جو بہت مشکل کام کیے ہوئے تھے۔ تو وہ اصلاً کسی طرح یہ کہ اس کے علاوہ کسی کو یہ کوئی کام کر سکتا ہے، یہ اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال اس نے اس چیز کو اگنور کیا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ انسانی کام نہیں ہے، یہ کوئی کسی مافوق انسان طاقت کا کام ہے۔ انہوں نے بھی سارے لشکر کو حکم دیا کہ داخل ہو جائے اور چلتے ہیں ان کے پیچھے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بنی اسرائیل کو۔ تو بنی اسرائیل سارے نکل چکے تھے، پھر ان کا لشکر جو ہے پیچھے سے وہاں پہنچ گیا، اور یہ بھی جیسے بھی داخل ہوئے، یہ داستان آگے پھر آئے گی کہ کیسے یہ داخل ہوئے۔ اور وہاں یہ ہوا کہ پھر اللہ نے حکم دیا کہ وہ پانی جو ہے وہ آپس میں مل جائے، یعنی عین وسط دریا میں، کہ جب ادھر بھی ساحل کا فاصلہ جو ہے وہ اچھا خاصا ہو گیا، اور ابھی آگے بھی بہت سارا رہتا تھا، درمیان میں بہت لمبا فاصلہ تھا نا، تو وہ درمیان میں بالکل جب آئے تو پانی جو ہے آپس میں مل گیا اور اپنی اس شکل میں آ گیا۔ اور یہاں فرعون نے وہ فریاد کی کہ میں مان گیا ہوں اس کو جس کو ابھی بھی وہ خود، جس کو جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے، اس پر میں ایمان لے آتا ہوں۔ اس نے فریاد کی، لیکن اب جو ہے اس کو جواب دیا گیا کہ نہیں، اب دیر ہو چکی ہے، اب تیرے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں اسی کی یادآوری ہو رہی ہے آیت نمبر 50 میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے فرقے کر دیا، یعنی جدائی ڈال دی دریا میں، باہر میں، اور وہ بھی آپ کے ذریعے، یعنی آپ گئے اور آپ کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ آپ کے ذریعے، یعنی دنیا میں کسی کے لیے یہ کام نہیں ہوا ہے، جہان میں یہ کام نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی اس طرح کا کام ہوا، یہ واحد ان کے ذریعے یہ، اور اس پر وہ واقعاً فخر کرتے ہیں، اور فخر کے قابل ہے بھی کہ اللہ نے ان کو دریا ان کے لیے دو نیم کر دیا، جو تاریخ میں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہونے والا واقعہ، اور تاریخ میں انسان سب اس سے واقف ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ کم چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا کوئی کسی کو پتہ ہو کہ ہمارے لیے، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بڑوں کے لیے یہ کام ہوا تھا، اللہ نے یہ کام بھی کیا، اور ابھی آگے جو ذکر ہوں گی نعمتیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے آپ کے لیے، آپ کے ذریعے اور آپ کے لیے کیا کیا، باہر کو دو نیم کیا، دو لخت کیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے آپ کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون جو داخل ہوئے تھے اس میں آپ کے بعد، اسی جگہ جہاں آپ کو نجات دے دی، اسی ایک معجزے کے ذریعے ان تمام کو
غرقاب کر دیا. یعنی ایک ہی معجزہ ہے، ایک نجات پا رہا ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ اسی میں ہی ڈوب رہا ہے. وانتم تنظرون، یعنی یہ چیز ایسے نہیں ہوئی ہے کہ خیالی بات ہو یا مثلا کہا جائے کہ بھائی ایسے معجزے، جیسے ابھی ہمیں تو معجزے جتنے بھی ہیں ہم ہمارے لیے کیا ہیں، خیالی ہے نا. ہمیں تو بتائے گئے ہیں کہ ایسے معجزے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں. جیسے آپ کو کوئی کسی خاص کیفیت کا بتاتا ہے تو کو بتانے میں کیا، جیسے کوئی حلوہ کھا رہا ہو اور وہ آپ کو کہے کہ حلوہ جو ہے اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، تو آپ اس کو صرف سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ جو کھا رہا ہوتا ہے یا جس کے سامنے یہ سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کی اور کیفیت ہوتی ہے. تو وہاں ان کے سامنے وانتم تنظرون، یعنی دریا کے ساحل پہ پار جب یہ چڑھے ہوئے تھے اور ادھر سارے ادھر یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا تھا کہ فرعون کس طرح جو ہے وہ سارا، وہ فرعون وہ جس کا وہ تصور کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ جس کے لیے دنیا میں کوئی طاقت اس کا مقابلے کے لیے تھی نہیں، بس فرعون تھا. اور اس وقت کی سپر پاور جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کس طرح ان کو ڈبو دیا اللہ نے اور غرق کر دیا. وانتم تنظرون، اور آپ ادھر کھڑے ہو کر نظارہ کر رہے تھے، یعنی ایک قسم کے انجوائے بھی کر رہے تھے. یعنی پھر آپ خود دیکھ لیں کہ جب کسی ایک فٹ بال کے ایک گول پہ کیا سلسلہ ہو جاتا ہے، یا کسی ایک چھکے پر کھیل میں، یا کسی اچیومنٹ پر جو کوئی کھلاڑی کسی پر پہنچ جاتے تو کیا سلسلہ ہو جاتا ہے. یا آج کل کے اس میں یا کوئی اور ایسے بڑا کارنامہ کوئی ملک میں ہو جاتا ہے تو کتنا خوشی کے وہ سلسلہ ہوتا ہے. اور ان کے سامنے پورا لشکر، اور وہ لشکر جس نے صدیوں ان کو ذلیل کیا تھا، خوار کیا تھا، ان پر جو ہے ظلم کیا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے، ان کے عورتوں کو اپنی کنیزیں بناتے تھے، اور جو ظلم دنیا میں کو ہو سکتا تھا وہ سارے کرتے تھے. اور آج وہ اس انداز میں ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ان کو یہ سزا بھی مل رہی ہے، اور وہ تہس نہس ہو رہے ہیں. اور بے بسی کے عالم میں فرعون جیسا شخص بھی وہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے بچا لیں کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لیتا ہوں. تو یہ کیفیت انجوائمنٹ کی، یہ کیفیت جو ہے اس کی کس طرح کوئی بندہ توصیف کر سکتا ہے. یہ سلسلہ ہوا. اب یہ دریا سے پار چڑھ گئے، ٹھیک ہے جی، فرعونی غرق ہو گئے ہیں، یہ دریا سے پار چڑھ گئے ہیں، دریا بند ہو چکا ہے، اور یہ ابھی انہوں نے سفر آگے کرنا ہے. اس کے بعد آگے چلے گئے، تھوڑے سے آگے گئے تو بنی اسرائیل کے یہ حالات دیکھیں آپ. آگے سے گزرے ایک گاؤں سے، تو یہاں اس آیت میں یہ ذکر نہیں ہے، لیکن ہے اس طرح کہ گاؤں میں دیکھا کہ وہ لوگ اپنے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، بال بنایا ہوا ہے، کوئی بیل بنایا ہوا ہے. بال ایک بڑا سارا بت ہوتا تھا جو اس پورے علاقے میں جس کی پرستش کی جاتی تھی. اور اسی طرح یہ مختلف بت، ان میں سے حیوانات کے بت جو ہے نا یہ بہت بناتے تھے. تو وہ ان کو دیکھا کہ لوگ وہاں کے ان کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کاروان ہوتا تھا نا، اس کو گزرتے بھی ٹائم لگتا تھا. درمیان میں کاروان گزرے جا رہا تھا، درمیان میں یہ سودا سلف لینے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے ساتھ جہاں جس شہر سے گزرتے تھے تو وہاں سے یہ اپنے وہ ضروری سامان بھی ساتھ لیتے یا اگر چکر لگاتے. تو دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے ان کے خدا ہیں بنائے ہوئے ان کے ہاتھوں کے، اور ان کی وہ پوجا کرتے ہیں. بڑے سونے خدا انہوں نے بنائے ہوئے. تو انہوں نے واپس آ کر جناب موسیٰ کو کہا کہ بھائی دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ خدا جو آپ کا ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ جو گاؤں والے ہیں ان کے بڑے اچھے خدا ہیں. تو انہوں نے قرآن کی آیت ہے اجعل لنا آلہہ کما لہم، اجعل لنا
الہ کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے ہیں خدا، ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا کے دے، ہم اس کی پوجا کریں گے۔ تو جناب موسیٰ نے پھر آگے کیا کہ بدبختو، آپ تو جو ہے چلو پانی میں کیا ہو جائیں، ڈوب کے مر جائیں بدبختو، ابھی آپ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے آ رہے ہیں، ابھی آپ کو نجات اللہ نے دی ہے، ابھی اتنے سلسلے ہوئے، اور ابھی پھر آ کے آپ وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی بت ہوں جن کی آپ پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہاں سے موسیٰ کے ان کہنے پہ چلے گئے، آگے چلے گئے، وہاں پہنچ گئے، وہاں طور کے کنارے، کوہ طور کے کنارے، جو کہ اس وقت بھی مثلا اردن میں یہ واقع ہوتا ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہے اس بارے میں بھی، یہ کون سا جو ہے نا اردن اور سوریہ اور اس ایریا میں، اس کے درمیان میں جو یہ پہاڑ کا وہ حصہ ہے طور کا، صحرائے سینا کو انہوں نے کراس کیا اور اس کے قریب یہ پہنچ گیا، یا ابھی کراس کرنا باقی تھا۔ بہرحال وہاں پہنچے، اور وہاں جناب موسیٰ نے کہا کہ آپ لوگ ادھر ٹھہریں، میں پہلے کوہ طور پہ جا کے اللہ سے آپ کے لیے، اب جو ہم آزاد ہو گئے ہیں، نجات پا چکے ہیں فرعونیوں سے، ہمارا اپنا ایک سلسلہ ہوگا، ہمارا اپنا ایک شریعت ہوگی، دین ہوگا، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، میں جا کر شریعت لے کے آتا ہوں۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو بلایا کہ اب آؤ، آ جاؤ، تو 30 دن کا ٹائم رکھا، 30 دن کے لیے بلایا کہ 30 دن لگیں گے۔ 30 دن آج کل کے زمانے میں کچھ بھی نہیں، 30 دن تو وہاں جو ہے، کیونکہ ٹائم بہت جلدی گزرتا ہے، کام بہت ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں 30 دن لیے، تو جناب موسیٰ وہاں پہنچ گئے، جلدی پہنچ گئے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں 10 دن اور بھی اپنے بارگاہ میں ان کو رہنے کی اجازت دی۔ 40 دن کے لیے جناب موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے، وہاں رہے۔ یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ممکن ہے کہ ادھر وہاں بندگی کے لیے، وہاں جا کر وہ ریاضت کی، وہ بندگی کی، وہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا اور التجا کی، اور خالص طریقے سے جو ہے، جہاں ساری دنیا سے آزاد ہو کر، سارے پیچھے سب کو چھوڑ کر خود جناب موسیٰ ہیں، اور وہاں اللہ سے ملاقات کا اہتمام ہے، اور سمجھیں کہ ایک قسم کا وہ بابرکت جگہ ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ بورے کا من فی النار ومن حولہ، جو کہ آگ اور آگ کے آس پاس میں برکت والی جگہ، وہاں جناب 40 دن کا ایک چلہ کیا۔ یہ چلے کا لفظ آپ نے سنا ہوا نا، یہ چلہ بن جاتا ہے۔ 30 دن تو پہلے تھے، لیکن 10 دن بڑھا کر اللہ نے اس کو 40 دن کیا، اور 40 دن کا چلہ کرایا۔ جناب موسیٰ نے وہاں خوب جو ہے وہ جم کر اور تمرکز کے ساتھ اللہ کی بندگی کا جو ہے سلسلہ پورا کیا، آداب بندگی انجام دیے، اور اس درجے پہ فائز ہوئے۔ اور جب پھر واپس آئے تو اسی 40 دن، صرف 40 دن کے اندر جو ہے وہ سارا دین ان کا کیا ہو گیا، جو اتنی محنت کر کے لائے تھے یہاں، انہوں نے کہا اب تو موسیٰ ہے نہیں۔ ایک نبی کے ہوتے ہوئے، جناب ہارون کو اپنی جگہ وہ چھوڑ گئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا خدا بنا کے رہیں گے۔ سامری نے اس بارے میں یہ کردار ادا کیا کہ اس نے ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا بھی خدا ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں، ان باقیوں کے ہیں تو ہم ایسے ہی بس، نہ کوئی ہمارے عبادت کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی کوئی سلسلہ ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، کوئی آگے آپ کے ہے نہیں، کوئی کسی کی پہچان نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑا سا ورغلایا اور یہ لوگ چل پڑے، اور انہوں نے کیا بنا لیا، یہ اگلی آیت میں ہے، جو ہم انشاءاللہ 51 نمبر آیت میں، اس کو میں ترجمہ آج عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بات ساری تقریباً کافی ساری ہو گئی ہے، لیکن اس کی تفصیل پھر سے بھی عرض کروں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، وعدنا یعنی
ہم نے وعدہ کیا یعنی بلایا، ٹائم رکھا. یہ بڑی قیمتی بات ہے جناب موسیٰ کے ساتھ، ٹائم رکھا اللہ نے. وعدنا، یہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کل انشاءاللہ اس کی تفصیلات کریں گے کہ یہ دو طرفہ وعدے کی، دو طرفہ قرار کی بات ہوتی ہے. موسیٰ 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر ان کے جانے کے بعد آپ نے اس بچڑے کو بطور الہ قبول کیا اور آپ نے اس کو اپنا الہ بنا لیا. وانتم ظالمون، جبکہ یہ آپ کا بڑا ہی کیا تھا، ظالمانہ اقدام تھا. انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.